الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. صدق الله العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین وعلى آلک واصحابک یا شفیع المذنبین. حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی سورہ عنکبوت کی ابتدائی آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. پاکستان میں آج شب عاشور ہے. صبح یوم عاشوراء 10 محرم. ہر سال واقعہ کربلا اور ذکر شہادت بیان کرتا ہوں. اس سال فیض مدینہ نعت کونسل اور پنجتن پاک کمیٹی نے نیو کراچی کے اس گراؤنڈ میں آج کی رات کا پروگرام رکھا. اللہ تعالی میری حاضری آپ کی تشریف آوری قبول فرمائے. یہ بیان اگر پورا اپنے انداز میں کروں 3-3.5 گھنٹے لگتے ہیں، مگر مختصراً بیان کرنا ہے. آپ سب حضرات سکون و اطمینان کے ساتھ تشریف رکھتے ہوئے سنیں. اللہ تعالیٰ مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. جتنے لوگوں نے اس کام میں حصہ لیا، تعاون کیا، اللہ تعالی سب کو برکت عطا فرمائے. پہلے قرآنی آیات کا ترجمہ اور تھوڑی سی تفسیر. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا. کیا لوگوں کا یہ گمان ہے، وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے کہہ دیا کہ ہم ایمان لائے. وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا. کیا مطلب؟ ہر وہ شخص جو یہ کہتا ہے کہ میں ایمان لایا، میں نے زبان سے پڑھا، دل سے تصدیق کی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے مومن ہونے کا دعویٰ کیا تو اس کا ضرور امتحان ہوگا. وَلَقَدْ
وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اور سن لو، جان لو اچھی طرح، یہ صرف تمہارے لیے نہیں، بے شک ہم نے پہلوں کو بھی آزمایا، تمہیں بھی آزمائیں گے، پہلوں کو بھی آزمایا۔ اور ہم یہ امتحان کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ ظاہر کر دیا جائے کون اپنے ایمانی دعوے میں سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ کیوں؟ کھرے اور کھوٹے کا، سچے اور جھوٹے کا پتہ چلتا ہے تو میدان امتحان میں چلتا ہے۔ جب تک امتحان نہ کیا جائے ظاہر نہیں ہوتا کہ قابلیت کیا ہے۔ اور یہ امتحان کرنا اللہ تعالی کی سنت ہے، اس کا طریقہ ہے۔ ہر ایک کا امتحان اس کی قابلیت، صلاحیت، درجے اور مرتبے کے لحاظ سے ہوتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام نبیوں کا بھی امتحان ہوا۔ ٹائم نہیں ورنہ آپ کو کچھ جھلکیاں سناتا، دکھاتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان ہوا، انہوں نے اس کو پورا کر دکھایا، اللہ نے ان کو انعام عطا فرمایا۔ اللہ تعالی جانتا ہے، وہ جاننے کے لیے امتحان نہیں کرتا بلکہ دوسروں پر ظاہر کرنے کے لیے امتحان کرتا ہے، اور یہ امتحان کرنا اس کی سنت ہے۔ امتحان سے کون گھبراتا ہے؟ جس نے تیاری نہ کی ہو، محنت نہ کی ہو، وقت پاس کیا ہو۔ اور جس نے محنت کی ہو وہ تو چاہتا ہے کہ میرا امتحان ہو، میری قابلیت ظاہر ہو، میری محنت کا نتیجہ سامنے آئے۔ اللہ تعالی امتحان کرتا ہے، اور کیسے کرتا ہے؟ قرآن میں ارشاد فرمایا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، کچھ خوف دے کر، خوف میں مبتلا کر کے، بھوک اور پیاس کی تکلیف دے کر، مال کا نقصان کر کے، جان کو خطرے میں ڈال کر، بچے اور جو نعمتیں دی ہیں ان کو لے کر۔ 5 چیزیں بیان ہوئیں: خوف، بھوک پیاس، مال کا نقصان، جان کا خطرہ، بچے اور نعمتیں۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَةٌ، خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے، وہ بال نہیں نوچتے، سینے پر ہاتھ نہیں مارتے، واویلا نہیں کرتے۔ جب ان کو کوئی مصیبت، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کیا کہتے ہیں؟ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں
اور ہم نے لوٹ کر بھی اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو صبر کرتے ہیں اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنائی گئی۔ تمام نیکیوں کا کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ثواب بیان ہوا ہے، مگر صبر کے لیے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو بے حساب ثواب ملتا ہے۔ یہ آپ نے سن لیا، ایمان والوں کا امتحان ہوتا ہے، اللہ تعالی امتحان کرتا ہے۔ کسی کا امتحان اس کو خوف میں ڈال کر، کسی کو بھوک پیاس کی تکلیف دے کر، کسی کے مال کا نقصان کر کے، کسی کی جان کو خطرے میں ڈال کر، کسی کے بچے اور نعمتیں لے کر، ہر ایک کا امتحان ایک جیسا نہیں ہوتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 90 سال کی عمر ہو گئی، دعائیں مانگ کر بیٹا لیا، رب حب لی من الصالحین۔ اللہ نے اسماعیل علیہ السلام ان کو عطا فرمائے۔ بچہ دودھ پیتا تھا، فرمایا جنگل میں چھوڑاؤ، چھوڑ آئے، چلنے کے قابل ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھتے ہیں، قرآن میں وہ خواب بیان ہوا۔ اسماعیل علیہ السلام کی عمر شریف 7 برس، بعضوں نے 12 برس لکھی۔ بیٹے کو بلایا صبح، یا بنی انی اری فی المنام، اے میرے بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کرتا ہوں، فانظر ماذا تری، اب تو دیکھ تو کیا کہتا ہے، تیری کیا رائے ہے۔ 7 برس کی عمر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، کیا جواب دیتے ہیں؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے ابا جان کر دیجئے جو آپ کو حکم ہوا ہے۔ 7 برس کی عمر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ جانتے ہیں نبی کا خواب اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ جب 7 برس کی عمر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے علم کی یہ شان ہے، میرے نبی کے علم کی کتنی شان ہوگی۔ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں 40 سال تک نبی کچھ نہیں جانتے تھے، اپنی کتابوں میں انہوں نے لکھا نبی کو راستہ معلوم نہیں تھا، معاذ اللہ۔ کیسی سوچ والے لوگ ہیں، خود کو عالم کہلانا چاہتے ہیں، نبی کو بے علم بتانا چاہتے ہیں، معاذ اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کا حکم پورا کرتے ہیں، بیٹے کی گردن پر چھری رکھ دیتے ہیں، اللہ تعالی ان کے فدیے میں دمبا بھیج دیتا ہے، حضرت اسماعیل کی جان بچ جاتی ہے، مگر انہوں نے اللہ کا حکم پورا کیا یا نہیں کیا؟ چوں چرا نہیں کی، شور نہیں مچایا۔ حضرت اسماعیل نے بھی یہ نہیں کہا کہ جی آپ مجھے ذبح کرنا چاہتے، کیسی بات ہے، بلکہ کیا کہا، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ پتہ چلا اللہ والے صبر کرتے ہیں۔ دعا یہ کرنی چاہیے، یا اللہ ہمیں کسی امتحان میں نہ ڈالنا، اور اگر ڈال دے تو مولا پھر ہمارے ایمان کو سلامت رکھنا، ہمیں صبر عطا کرنا، ثابت قدمی عطا کرنا۔ اولو العزم، شان والی ہستیاں، پختہ ایمان والی ہستیاں، یہ صاحبان رضا ہوتے ہیں، اللہ کی رضا پر راضی ہوتے ہیں، یہ ہر حال میں اللہ کی رضا چاہتے ہیں،
وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کی رضا سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے۔ خلیل اللہ لقب ہے ابراہیم علیہ السلام کا۔ ان کا بیٹا تو یہ کہے کہ آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ حبیب اللہ کا بیٹا اگر کسی کمزوری کا مظاہرہ کرتا تو یہ اس کے شایان شان نہ ہوتا۔ لوگ کہتے اتنی بڑی ہستی کا بیٹا ہو کر کمزوری کا مظاہرہ کیا۔ امام نے گویا کیا فرمایا؟ مولا تو کسی کا امتحان کرتا ہے خوف دے کر، کسی کا امتحان کرتا ہے بھوک پیاس کی تکلیف دے کر، کسی کا امتحان کرتا ہے اس کے مال کا نقصان کر کے، کسی کا امتحان کرتا ہے اس کی جان کو خطرے میں ڈال کر، جان لے کر، کسی کا امتحان کرتا ہے بچے لے کر، ثمرات لے کر، نعمتیں لے کر۔ مولا میرے امتحان میں سب کچھ رکھ دینا، خوف بھی رکھ دینا، بھوک پیاس بھی رکھ دینا، مال کا نقصان بھی رکھ دینا، جان بھی لے لینا، بچے بھی لے لینا، مگر سب کچھ قربان کر کے جب میں زخموں سے چور چور کر کے سواری سے گرا دیا جاؤں گا، سجدے میں سر رکھ کے یہی کہوں گا مولا جو تیری رضا ہے وہ میری رضا ہے۔ امام عالی مقام نے آنے والی نسلوں کو بتا دیا اگر میرا مرتبہ زیادہ ہے، حسب نسب میں بلند اور شان والا ہوں، تو میرا کردار بھی سب سے اعلیٰ ہوگا۔ دنیا یاد رکھے گی کہ حبیب اللہ کے بیٹے نے کس ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا۔ امام عالی مقام کے پیش نظر دنیا نہیں تھی، وہ اقتدار کے لیے نہیں نکلے تھے، وہ مال کے لیے نہیں نکلے تھے، وہ کرسی یا تخت کے لیے نہیں نکلے تھے، وہ دین بچانے کے لیے نکلے تھے۔ 60 ہجری میں امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا رضی اللہ تعالی عنہ، صحابی رسول۔ اس سے پہلے خلافت تھی، اب ملوکیت شروع ہو گئی۔ خلافت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میرے بعد 30 برس تک خلافت علی منہاج النبوہ رہے گی، اس کے بعد ملوکیت۔ حضرت امیر معاویہ ملک تھے، بادشاہ تھے، وہ اپنے بیٹے یزید کو اپنا جانشین مقرر کر گئے۔ یہ ان کا ایک سیاسی فیصلہ تھا۔ ہم بحیثیت مسلمان صحابی رسول پر کوئی اعتراض کر سکتے نہیں، ہماری حیثیت نہیں ہے، ہم کوئی ایسا درجہ نہیں رکھتے۔ ان کے پیش نظر کیا تھا وہ بہتر جانتے ہیں۔ یہ حالانکہ طریقے سے ہٹ کر، صحابہ کے طریقے سے ہٹ کر ایک کام تھا، انہوں نے کیا۔ یہ یزید فاسق تھا، فاجر تھا، ظالم تھا، جابر تھا۔ فاسق نافرمان کو کہتے ہیں، فاجر بد کردار کو کہتے ہیں جس کا کردار برا ہو، ظالم ظلم کرنے والے کو کہتے ہیں، جابر زبردستی زیادتی کرنے والے کو کہتے ہیں۔ اور شریعت کا اصول ہے امامت کا مستحق عادل ہونا چاہیے، متقی ہونا چاہیے۔ اگر وہ عادل اور متقی نہیں تو پھر وہ شریعت کے مطابق نظام نہیں چلائے گا۔ اگر کسی شخص جو عادل نہ ہو، متقی نہ ہو، پرہیزگار نہ ہو، صحیح نہ ہو، زبردستی وہ آ جائے یا اس کو بٹھا دیا جائے اور اس کا فسق، اس کی نافرمانی، بد کرداری اس کی ذات تک محدود رہے تو اس کو ہم نہیں بدلتے۔
لیکن جس کا فسق، جس کا ظلم و جبر اس کی ذات سے آگے بڑھ کر نظام پر اثر انداز ہو، رعایا پر اثر انداز ہو، نظم و نسق برقرار نہ رہے، ایسے شخص کو بدلنا ضروری ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مَن رَآ مِنکُم مُنکرًا فَلْیُغَیِّرْہُ بِیَدِہِ، جو دیکھے کہ اس کے سامنے دین کو بدلا جا رہا ہے، تبدیل کیا جا رہا ہے، تو اس کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے رکاوٹ بنے، زور لگائے اور اس بدلنے والے کے ارادے کو ختم کرے۔ اگر ایسا نہیں کر سکتے فَبِلِسَانِهِ، زبان سے اس کو سنائے، پیغام حق پہنچائے کہ تم غلط کر رہے ہو۔ اتنی بھی طاقت نہیں تو فَبِقَلْبِهِ، تو دل سے اس کو برا جانے، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، دل سے برا جاننا یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ ایک عام آدمی چپ رہتا ہے، دل سے تو برا سمجھتا ہے، زبان سے نہیں کہہ پاتا، ہاتھ سے نہیں روک پاتا، لوگ اس کو تانا نہیں دیں گے کہ یہ کمزور تھا، یہ کیا کرتا، یہ کہاں تک لڑتا۔ لیکن جس کو گھٹی میں لعاب رسول ملا ہو، جس نے دوش رسول پر سواری کی ہو، جو شیر خدا کا بہادر بیٹا ہو، اگر وہ کمزوری کا مظاہرہ کرتا، فاسق و فاجر کی بیعت کر لیتا۔ آج ماؤں کے لال یہی کہتے، جب نواسہ رسول نے بیعت کر لی تو ہم کیوں نہ کریں، ہم ان سے بڑے تو نہیں ہیں، ہم ان جیسے تو نہیں ہیں، پھر ہم کیوں آواز لگائیں۔ امام نے بتا دیا، میرے ہوتے ہوئے میرے نانا جان کے دین کو کوئی بدلے میں برداشت نہیں کروں گا۔ میں آنکھوں کے سامنے 5 بھائی، 4 بھتیجے، 2 بانجے، 18 سال کا جوان بیٹا، 6 ماہ کا معصوم بیٹا آنکھوں کے سامنے خاک و خون میں تڑپتے ہوئے دیکھ لوں گا۔ میں اپنی اس آنکھوں کے سامنے اپنی عورتوں کا قیدی ہونا، دشمن کے رحم و کرم پر ہونا برداشت کر لوں گا، اپنے جسم میں بھی تیر پیوست کروا لوں گا، مگر نانا کے اونچے کیے ہوئے پرچم کو نیچا نہیں ہونے دوں گا۔ اللہ، میں نے آپ کو مختصراً یہ بتا دیا کہ امام کیوں نکلے۔ اس وقت اگر امام خاموش رہتے دین کا نظام بدل جاتا۔ یہ یزید شراب بھی پیتا تھا، بدکاری بھی کرتا تھا، نمازیں بھی چھوڑتا تھا، شکار بھی کھیلتا تھا، اور اس نے اللہ کے حلال کیے ہوئے کو حرام اور اللہ کے حرام کیے ہوئے کو حلال کہنا شروع کر دیا تھا۔ امام پاک اگر چپ رہتے تو یہ ان کے شایان شان نہیں ہوتا۔ میرے نبی پاک نے اسی دین کے لیے پتھر کھائے تھے، گالیاں سنی تھیں، طائف میں لہو لہان ہوئے تھے، 10 سالہ مدنی زندگی میں 84 جنگوں کا سامنا کیا، پھر سیدنا صدیق اکبر، پھر سیدنا فاروق اعظم، پھر سیدنا عثمان غنی، پھر سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہم نے اس دین کے لیے قربانیاں دی تھی۔ اب خزاں چاہتی تھی اس کو اپنا شکار کر لے۔ امام نے بتا دیا، اگر میرے زمانے میں مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے تو پھر کردار بھی میرا سب سے بڑا ہوگا۔ آج اسی لیے ان کو سلام کیا جاتا ہے، انہوں نے دین کو